اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جناب مقصود بھٹو صاحب، صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ کے باقی ممبران، ممبر پاکستان بار کونسل، ممبر پنجاب بار کونسل، باقی بارز کے صدور، سیکٹری، السلام علیکم۔ پہلی بات میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا کہ میں یہاں آؤں اور آپ سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ دیکھیے، میں چند باتیں کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جو سندھ ہائی کورٹ، میں اس کا سیکٹری بھی رہا ہوں، پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں۔ میں اور صلاح الدین یہاں بیٹھے ہیں، صدر سندھ ہائی کورٹ بار، ہم لوگ ایک وقت میں دونوں سیکٹری تھے 2008-9 میں، 9-10 میں۔ تو آپ یہ باقی جو کراچی میں جو ہماری انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے لیے جس کے لیے آپ سب یہاں جمع ہیں آج بھی، ہماری شروعات اس سے ہوئی جب 2007 میں جسٹس افتخار چودھری کراچی آئے۔ اس دن 12 مئی کو یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ 12 مئی کو کراچی میں 50 لوگوں شہید ہوئے، جس میں 5 وکلا بھی شہید ہوئے۔ اس وقت تاکہ یہ ہے کراچی کا کنٹریبیوشن سندھ ہائی کورٹ کا اور کراچی بار کا آپ کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں جب سیکٹری تھا اور صلاح الدین بھی سیکٹری تھے بار کے، ہم نے 22 جنازے اٹھائے وکلا کے، 22 شہادتیں ہوئی کراچی میں۔ وہ آپ کو یاد ہو ایک زمانہ تھا ڈاکٹروں وکیلوں کو شہید کیا جا رہا تھا، یہ ہے ہمارے سے۔ لیکن اس وقت ایک خوف کا عدم تھا، لیکن ہم نے وہاں ہمت نہیں ہاری، ہمارے ممبران نے ہمت نہیں ہاری، اور ہم لوگ اس ادارے کے لیے ہم لوگ کھڑے رہے، جم کے کھڑے رہے۔ پھر آپ آگے چلیں، میں پھر صدر تھا سندھ ہائی کورٹ بار کا 2014-15 میں، صلاح الدین تھے صدر کراچی بار کے، اور مجھے یاد پڑتا ہے شفقت چوہان صاحب جو تھے وہ صدر تھے لاہور ہائی کورٹ بار کے۔ تو اس زمانے میں ایک بڑا ایشو آیا، وہ بھی پھر عدلیہ کی آزادی کا ایشو تھا اور انڈیپینڈنس کا ایشو تھا، وہ تھا ملٹری کورٹس۔ تو مجھے یاد ہے مجھے ٹی وی کے پروگرام پہ بلایا گیا، تو میں شفقت چوہان صاحب کو اس وقت ایز سچ نہیں جانتا تھا، تو ان کا مجھے کال آئی کہ میں شفقت چوہان بول رہا ہوں، لاہور ہائی کورٹ بار کا صدر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے ایک ٹی وی کے پروگرام پہ بلایا ہے، ٹاپک یہ ہے ملٹری کورٹس۔ تو کہیں گے آپ کیا کہنے چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم کہیں گے ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ پہلی بار تھی جس نے ریزولوشن پاس کی اگینسٹ دی ملٹری کورٹس کہ وہ ملٹری کورٹس نہیں ہو چاہیے، 21ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ہماری پٹیشن آئی، انفارچونیٹلی ہم لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ ایک بات میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، آپ کو حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ کوئی آپ کو موت نہیں دے سکتا، کوئی آپ کا رزق نہیں چھین سکتا۔ تو اب یہ جو ایشو جو سینیورٹی کا ہے، میں اس کنونشن سے میں درخواست کروں گا جب یہ ریزولوشن پاس ہو اس میں 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے آرٹیکل 184(3) کی پاور کا تعین کیا جائے کہ اس کی پاور کیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو شاید اتنا افیکٹ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کے اندر جب 184(3) کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 وہ ریگولرائز ہو گیا، مختلف بنی گالا وہ ریگولرائز ہو جاتا ہے، کراچی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تباہ کر توڑ دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہاں کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر بھی میں کہتا ہوں ریزولوشن میں پاس کیا جائے کہ 184(3) کی پاور، یہ سو موٹو پاور جو کراتی ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، سینیورٹی پرنسپل پہ آپ نے یہاں بات کی، ہم نے کراچی سے مانے صلاح الدین صاحب نے، سندھ ہائی کورٹ بار نے بہترین کیا، پھر گیلانی صاحب صدر ملتان بار کے یہاں موجود ہیں، ان کا کنونشن بھی بڑا زبردست تھا، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی وہاں موقع دیا تھا۔ آپ نے اس کے اندر آپ کو تعین یہ کرنا ہے کہ سینیورٹی پرنسپل کے ساتھ کرائیٹیریا کیا ہوگا، وہ بھی آپ کو اس ریزولوشن میں دیا جائے کہ یہ کرائیٹیریا ہوگا جس کے حساب سے یہ باتیں طے ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے ایک آرڈیننس آیا ہے، وہ نیب آرڈیننس، سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس کہلاتا ہے۔ اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور کس طرح سے مراعات دی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی میں کہتا ہوں، اسے کہنا چاہیے کہ یہ چیئرمین نیب جو ہیں، جو ہمارے ایک سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اور وہ ایکسٹینشن ایسی اوپن اینڈڈ ہے۔ ایک ریزولوشن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ کیا آئین کا ایک آرڈیننس کے تحت ایک پرماننٹ لا کو بدلا جا سکتا ہے، اور اس کو 264 کا کیا اسکوپ ہے۔
یہ بھی آپ کو یہاں ایک ریزولوشن میں پاس کریں بات کہ 264 کا مطلب یہ نہیں ہوتا آئین کے 264 کا کہ جو چیز اس پیریڈ میں ہوگی وہ چلتی رہے گی. ریزولوشن میں یہ آنا چاہیے کہ جی جب آرڈیننس ختم ہوگا, ریپیل ہوگا, یہ لیپس ہوگا, وہ جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو یہ میں آپ سے یہاں پریزیڈیم میں بڑے حامد خان صاحب وغیرہ سب بیٹھے ہیں, سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں. تو یہ کنونشن دیکھیے. اور مجھے ایک بڑی بات کا افسوس ہے جو اور مقررین نے آپ کے سامنے کہا کہ میں پاکستان بار کا ممبر ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو وہاں کی لیڈرشپ ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ بار کی لیڈرشپ بھی موجود نہیں ہے. دیکھیے جب الیکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک گروپ میں ہوتے ہیں یا دوسرے گروپ میں ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ایک الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ سب کے نمائندے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اختلاف تھا مقصود بھٹر صاحب سے, اگر آپ مقصود بھٹر صاحب یا ان کی کابینہ اگر آپ مختلف گروپ یا گیلانی صاحب, میں تو کہتا ہوں آپ کامیاب ہوئے تھے, آپ نے تو بلا لیا تو کچھ لوگوں کو سر, لیکن وہ آج موجود نہیں ہے. تو ہم کیا ایک پیغام دے رہے ہیں اپنی عدلیہ کو یا اور لوگوں کو یا پبلک کو کہ کیا ہم میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے؟ یہ موقع ہے اتحاد ہونے کا. کیوں دیکھیں اب یہ چیف جسٹس صاحب یا اور جو ججز ہیں ان سے ساتھ آپ دوستی کر لیں یا آپ بار کے مفاد کو سامنے رکھیں. یہ آپ کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. یہ کون سے پہیے ہیں سر؟ مطلب کہ آپ دیکھیے کہ آپ ایک کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو میں آخر میں پھر آپ کا بہت مشکور ہوں مقصود بھٹر صاحب اور یہاں جتنے لوگ رہ رہے ہیں, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. تھینک یو ویری مچ.